بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سامعین، ناظرین اور حاضرین اور اہلیان معززان ممبران یوٹیوب چینل؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور برکتیں سمیٹنے کے ساتھ ساتھ اپنے اپنے دینی اور دنیاوی کاموں میں مصروف ہوں گے، اور اس دنیاوی مصروفیت میں سے چند فرصت کے قیمتی لمحات نکال کر آپ میرے چینل پر تشریف لائے، جس کے لیے میں آپ کا بے حد مشکور ہوں۔ امید ہے کہ نئے آنے والے اور اس مضمون سے دلچسپی رکھنے والے حضرات نے میرا چینل سبسکرائب کر لیا ہوگا، ساتھ میں گھنٹی کا فوٹو بھی دبا دیا ہوگا تاکہ آپ کو میرے چینل پر آنے میں کسی قسم کی دشواری پیش نہ آئے۔ اگر میرے چینل کی معلومات آپ کو اچھی لگے تو اس کو دوسروں تک پہنچائیں اور میری تصحیح کے لیے کمنٹ ضرور کریں تاکہ میں اپنے آپ کو بہتر سے بہتر کر سکوں اور آپ کے لیے بہترین معلومات اکٹھی کر کے لا سکوں۔ تو اسی طرح سے میری حوصلہ افزائی کرتے رہیں۔ چلتے ہیں اپنے موضوع کی جانب۔ میں ہوں مست بابا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل رم جھم اینڈ رینبو۔ میں نے آپ کو اپنے پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ آئندہ پروگرام میں آپ کو ان تیار شدہ اشکال کے بارے میں بتاؤں گا جو دوا کی تکمیلی حالت ہے۔ اس میں پہلے نمبر پہ اگر ہم بات کریں سفوف کی، تو سفوف میں یہ چند چیزیں شامل ہوتی ہیں جن میں پاؤڈر، پھکی، چورن، منجن یا سنون، نسوار، سرما۔ یہ مفرد اور مرکب دونوں طرح کے پاؤڈر ہوتے ہیں جو اس شکل میں ہوتے ہیں۔ اب اس سے آگے اگر ہم چلیں تو حب کے معنی طبی اصطلاح میں دانے کے ہیں۔ اس دوا کو جو ہم پاؤڈر کے ذریعے اس میں پانی، شہد یا ایلو ویرا جیل، جسے کوار گندل کا لعاب بھی کہا جاتا ہے، شامل کر کے مختلف اشکال میں گولیاں بناتے ہیں جو گول، چپٹی اور ٹکیا کی صورت میں ہوتی ہیں۔ اس سے آگے چلیں تو اس کے بعد قہوے کا نمبر آتا ہے۔ جڑی بوٹیوں کو پانی میں جوش دے کر مختلف قہوہ جات جوشاندہ بنایا جاتا ہے۔ پانی جس چیز کا قہوہ تیار کرنا ہو اس میں ڈال کر پانی کو جوش دیا جاتا ہے، اور پھر اس جڑی بوٹی کو پانی سے الگ کر کے جو پانی رہ جاتا ہے وہ کہوہ کہلاتا ہے۔ اس میں عام گھروں میں استعمال ہونے والا قہوے جو ہیں اس میں اجوائن، دال چینی، ادرک، پودینہ اور سبز پتی کا قہوہ مشہور ہے۔ بات اگر ہم عرق کی کریں تو عرق بھی مائع حالت میں ہوتا ہے۔ یہ مختلف چیزوں سے ڈائریکٹ ان کو کچلا کر کے ان کو کپڑ چھان کر کے نچوڑ کر نکال لیا جاتا ہے، اور دوسرا طریقہ عمل کشید کا یا عمل تبخیر کا ہے، جس کے ذریعے جڑی بوٹیوں کو پانی میں ڈال کر جوش دیا جاتا ہے اور بھاپ آنے پر اس بھاپ کو خاص طریقے سے اکٹھا کر کے ٹھنڈا کیا جاتا ہے، اور بھاپ ٹھنڈا ہونے پر عرق بن جاتا ہے، اور یہ خالص عرق ہوتا ہے۔ آپ نے عرقوں میں سے عرق گلاب، عرق سندل، عرق مکاؤ وغیرہ، عرق محزل، یہ نام بہت مشہور ہیں جو آپ نے سنے ہوئے ہوں گے۔ یہ اسی طریقے پر بنائے جاتے ہیں۔ اس سے آگے بڑھیں تو گوند وہ چیز ہے جو درختوں پر زخم لگنے، ٹہنی ٹوٹنے کی وجہ سے ایک گاڑھا سیال مادہ درخت سے نکلتا ہے جو آہستہ آہستہ ہوا سے خشک ہو کر ٹھوس شکل اختیار کر جاتا ہے۔ اس کو گوند کہتے ہیں۔ اس میں مشہور گوند آپ نے گوند کتیرا، گوند کیکر اور گوند بیری کے بارے میں سنا ہوگا۔ اس سے آگے بڑھیں تو نمبر آتا ہے خمیرے کا۔
خمیرہ اس مرکب کو کہتے ہیں جو کسی ایک یا چند دواؤں کے جوشاندے میں شکر سفید کا قوام بنا کر تیار کیا جاتا ہے۔ دوران تیاری اس کو گھونٹنے سے یہ خمیر کی مانند پھول جاتا ہے، اس نسبت سے اس کو خمیرہ کہتے ہیں۔ جوارش کے معنی ہیں خوش ذائقہ اور ہاضمے دار دوا۔ اس سے زیادہ تر معدے کے مریضوں پر استعمال کیا جاتا ہے۔ بات کریں اگر ہم ارتیفل کی، تو ارتیفل جو ہے وہ تری پھل کا معارب ہے، جس کے معنی ہیں تین پھل۔ ان میں تین پھلوں میں آملہ، بہیڑا، ہڑ یا ہریڑ مراد ہے۔ یہ مرکب ارتیفل میں جزو اعظم استعمال ہوتا ہے۔ اس سے آگے چلیں تو بات آتی ہے روغن پر۔ روغن یا تیل یہ خوردنی اور حیوانی ہوتا ہے۔ خوردنی تیل سے مراد وہ تمام تیل ہیں جو ہم کھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، جس میں سرسوں، ناریل، سویابین، اور حیوانی تیل وہ تیل ہے جو جانوروں کی چربی سے حاصل کیا جاتا ہے۔ تیل یا روغن چکنا ہونے کی وجہ سے حرارت پیدا کرتا ہے اور یہ دیر تک قائم رہتا ہے، اور اس میں جو چیز ملا کر جسم پر لگائی جائے اس کا اثر بھی تا دیر رہتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ مالش اور لیپ کے کام آتا ہے۔ اس سے آگے چلیں تو شربت کی بات آ جاتی ہے۔ شربت عام طور پر اس شیریں رقیق مشروب کو کہتے ہیں جو شکر، مصری، شہد یا گڑ یا ان میں سے کسی ایک یا زائد چیزوں کو پانی میں ملا کر اور پکا کر گاڑھا کرنے کے بعد بنایا جاتا ہے۔ سکنجبین کی اگر ہم بات کریں تو سکنجبین سرکہ اور انگبین شہد کا مخفف ہے، اس لیے سکنجبین اس شربت کو کہتے ہیں جو سرکہ اور شہد کو پکا کر تیار کیا جاتا ہے۔ کرس کی بات کریں تو کرس بھی گولی ہی ہے اور یہ مختلف شکلوں میں بنائی جاتی ہے جو کہ ہم آسانی سے نگل سکیں، کرس کہلاتی ہیں۔ اس سے آگے بڑھیں تو بات آ جاتی ہے کشتے پر۔ تو کشتے کے معنی ہیں مرا ہوا یا مارا ہوا۔ طبی اصطلاح میں کشتہ اس کم مقدار اور پر تاثیر اور جلد اثر کرنے والی دوا کو کہتے ہیں جو فوراً کسی بھی چیز کا تریاق بن جائے۔ اس کو مارا ہوا اس لیے کہتے ہیں کہ مختلف معدنیات کو انتہائی درجے پر گرم کیا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ تقریباً راکھ کی صورت اختیار کر جاتی ہے۔ کسی چیز کا کشتہ کر کے استعمال کرنے سے اس کی قوت اور تاثیر بے انتہا بڑھ جاتی ہے۔ اس سے اگلی شکل جو ہے وہ ہے لبوب۔ لبوب کہتے ہیں مختلف چیزوں کے مغزیات یا مغز کو، جس طرح سے مغز بادام، مغز اخروٹ، مغز مونگ پھلی، مغز جوارش، چاروں مغز، یہ تمام مغزیات ہیں اور ان کو طبی اصطلاح میں لبوب کہتے ہیں، جو معجونوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ اس سے آگے چلیں تو آتا ہے جی لعوق۔ لام عین واو کاؤ لعوق کے معنی چٹنی کے ہیں۔ طب میں لعوق سے مراد وہ قوام جو چاٹا جائے، سیال یا معجون، یہ عموماً پھیپھڑوں اور حلق کے لیے اکثیر ہوتا ہے۔ اس سے آگے چلیں تو معجون کی ہم بات کرتے ہیں۔ اس سیال یا نیم منجمد مرکب کو کہتے ہیں جو شہد، شکر سفید یا چند دواؤں کے سفوف کو ملا کر بنایا جاتا ہے۔ اس سے اگلی شکل ہے جی مفرہ۔ مفرہ اس فرحت بخش یا تازگی دینے والے معجون یا خمیر کو کہتے ہیں جو دل کو تقویت پہنچاتا ہے اور طبیعت میں بحالی لاتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بے شمار چیزیں ہیں جن کو اس پروگرام میں شامل کرنا مشکل ہے۔ میں نے چند مشہور ادویہ کی تشکیل کے بارے میں آپ کو بتا دیا۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ دوسری کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اس کو پھیلائیں اور دوسروں سے بھی اس کا ذکر کریں۔
آپ سے اجازت چاہوں گا، زندگی بخیر، پھر ملیں گے اگلے پروگرام میں، اور اگلے پروگرام میں میں آپ کو باورچی خانے میں استعمال ہونے والی جڑی بوٹیاں، جن کو عام طور پر مسالہ جات کہا جاتا ہے، یہ مسالہ جات خشک بھی ہوتے ہیں اور تر بھی ہوتے ہیں۔ جو خشک ہوتے ہیں وہ پہلے تر ہی ہوتے ہیں، بعد میں ان کو خشک کر کے ان کا پاؤڈر بنا کے ہم استعمال کرتے ہیں، جن میں ہرا مسالہ مشہور ہے، جو کہ ہم تر حالت میں اپنی ہانڈی اور باقی چیزوں میں استعمال کرتے ہیں۔ تو مل لیں گے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔